بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، لاکھوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ یمن میں ایک کاہن تھا جو کبھی باہر نہیں نکلتا تھا۔ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، گھبرا کر باہر نکلا، کہنے لگا، اے اہل یمن، آج سے بتوں کا زمانہ ختم ہو گیا۔ اور جس دن آپ پیدا ہوئے، اس دن بڑے بڑے بت خانوں کے بتوں میں سے آواز آ رہی تھی کہ ہمارا زمانہ ختم ہو گیا، اب نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ شروع ہو گیا، بتوں کے توڑنے والے کا زمانہ آ گیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے بت ٹوٹے۔ آپ بیت اللہ کا طواف فرما رہے ہیں، 360 بت کھڑے ہوئے ہیں۔ آپ اپنی اونٹنی پر طواف فرما رہے ہیں، آپ کے ہاتھ مبارک میں کمان ہے، آپ چلتے جا رہے ہیں اور بت کو اشارہ کرتے ہیں اور اشارہ فرماتے ہیں اور بت ٹوٹ کر گر جاتا ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں اور بت ٹوٹ کر گر جاتا ہے، پھر اشارہ کرتے ہیں اور بت ٹوٹ کر گر جاتا ہے۔ 360 بت جو رکھے ہوئے تھے، آپ کی انگلی کے اشارے سے ٹوٹ کر گر گئے۔ کمان ہاتھ میں تھی، کسی بت کو کمان لگائی نہیں، بس اشارہ کرتے چلے جا رہے تھے اور بت ٹوٹتے چلے جا رہے تھے۔ بتوں کے توڑنے والے کا زمانہ آ گیا۔ آج ہر مسلمان اپنے دل میں بت بنائے بیٹھا ہے۔ ابو نعیم نے دلائل میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ نے بیان کیا، جب آپ پیدا ہوئے تو فرشتے نے آپ کو 3 بار پانی میں غوطہ دیا، پھر ایک ریشمی بٹوے کے اندر سے ایک مہر نکال کر آپ کے شانے پر لگائی، جس کی وجہ سے ایک سفید انڈے کی طرح چیز پیدا ہو گئی جو زہرہ کی طرح چمکنے لگی۔ بہقی ابن ابی دنیا اور ابن السکن کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات کسریٰ کے محل میں لرزہ آ گیا، اس کے 14 کنگرے گر پڑے اور کسریٰ خوفزدہ ہو گیا، اور فارس کی جو آگ ہزاروں برس سے نہیں بجھی تھی وہ بجھ گئی اور سعادت جھیل خشک ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں آیا ہے کہ ایک یہودی مکہ میں رہتا اور تجارت کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی رات کو اس نے قریش سے کہا، اے گروہ قریش، آج رات اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، جس کے دونوں کانوں کے درمیان ایک نشان ہے اور نشان میں گھوڑے کے ریال کی طرح چند بالوں کی ایک قطار ہے۔ لوگ یہودی کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے پاس پہنچے اور نومولود بچے کی پشت کھول کر دیکھی۔ یہودی کی نظر جب مسے پر پڑی، فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ لوگوں نے پوچھا، ارے تجھے کیا ہو گیا؟ یہودی کہنے لگا، واللہ بنی اسرائیل سے نبوت نکل گئی۔ مواہب دنیا میں امیسہ راہب کا قصہ ذکر کیا گیا ہے۔ امیسہ مکہ والوں سے کہتا تھا، اے اہل مکہ، عنقریب تم میں ایک پیغمبر پیدا ہونے والا ہے، سارا عرب جس کا تابع ہو جائے گا اور عجم پر بھی اس کا اقتدار ہوگا، یہ زمانہ اس کی پیدائش کا ہے۔ امام بہقی اور ابو نعیم نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بنی ہاشم کا ایک پہلوان تھا، اس کا نام رکانہ تھا، وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر اور قوی تھا، وہ مشرک تھا اور وادی عظم میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے شانہ اقدس سے نکلنے اور اس وادی میں تشریف لے گئے۔ آپ نے رکانہ سے ملاقات کی۔
इस वक्त हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई और आदमी ना था। रुकाना आपके पास आकर कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप वो शख्स हैं जो हमारे बुतों लात और उज़्ज़ा को दुश्मन तराजी करते हैं और अपने हकीम और अजीज़ रब की तरफ दावत देते हैं? अगर हमारे और आपके दरमियान कराबतदारी का ताल्लुक ना होता तो मैं आपसे कोई गुफ्तगू ना करता, बल्कि आपको कत्ल कर देता। आज आप अपने अजीज़ और हकीम रब को बुला लें कि वो मुझसे आपको बचा ले। मैं अनकरीब आप पर एक मामला पेश करने लगा हूँ, वो ये कि क्या आप मुझे पछाड़ देंगे? आप अपने अजीज़ और हकीम रब को बुला लें कि वो मेरे खिलाफ आपकी आनत करे। मैं भी लात और उज़्ज़ा को बुला लेता हूँ। अगर आपने मुझे पछाड़ दिया तो फिर मेरे रेवड़ से आपको अपनी पसंद की बकरियां लेने की इजाज़त होगी। इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तू कुश्ती लड़ना चाहता है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए, फिर उसको पछाड़ दिया और इसके सीने पर बैठ गए। रुकाना ने कहा, आप मेरे सीने से उठ जाएं। आप वो ज़ात नहीं जिसने मुझे पछाड़ा है, बल्कि आपसे कुश्ती लड़ने से पहले किसी शख्स ने भी मेरा पहलू ज़मीन पर नहीं लगाया था। रुकाना ने कहा, आए हम दोबारा कुश्ती लड़ते हैं। अगर आपने मुझे इस कुश्ती में मगलूब कर लिया, फिर आपको मेरे इस रेवड़ से अपनी पसंद की 10 बकरियां लेने की इजाज़त होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ के लिए अपने हाथों को बुलंद कर दिया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुश्ती में रुकाना को फिर मगलूब कर दिया और आपके सीने पर बैठ गए। रुकाना ने कहा, आप उठ जाएं। आपने मुझे मगलूब नहीं किया, बल्कि आपके हकीम और अजीज़ माबूद ने मुझे शिकस्त से दोचार किया है और लात और उज़्ज़ा ने मुझे रुसवा कर दिया है। आपसे कबल कोई शख्स भी मेरा पहलू ज़मीन पर नहीं लगा सका। रुकाना ने फिर कहा, अगर अब तीसरी मर्तबा आपने मुझे पछाड़ दिया तो फिर मैं आपको अपने रेवड़ की 10 ऐसी बकरियां आपको दूंगा जो आप पसंद फरमाएंगे। आपने तीसरी मर्तबा भी रुकाना को पछाड़ दिया। रुकाना ने कहा, आपने मुझे नहीं पछाड़ा, आपके अजीज़ व हकीम रब ने मुझे मगलूब किया है। मुझे लात और उज़्ज़ा ने रुसवा कर दिया है। वो मेरी बकरियां चर रही हैं और इनमें से आप जो चाहें पसंद कर लें। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बकरियों की ख्वाहिश नहीं करता, मैं तो तुझे इस्लाम की दावत देता हूँ। मुझे ये पसंद नहीं कि तू आतिश जहन्नुम का ईंधन बने। अगर तू इस्लाम कबूल कर लेगा तो बच जाएगा। रुकाना ने कहा, मैं इस वक्त तक हरगिज़ इस्लाम नहीं कबूल करूँगा जब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई निशानी ना दिखाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरा कोई गवाह है? अगर मैं अपने रब से दुआ मांगूं और वो तुझे कोई निशानी दिखा दे तो तू मेरी दावत पर लब्बैक कहेगा? रुकाना ने कहा, हाँ। आपके करीब ही एक बबूल का दरख्त था जिसकी कई छोटी बड़ी शाखें थीं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तरफ इशारा किया और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से मेरी तरफ आ जा। वो दरख्त 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इसका एक हिस्सा अपने तने और शाखों समेत बारगाह मुस्तफ़िया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हो गया। वो दरख्त हुजूर नबी करीम और रुकाना के दरमियान आ खड़ा हो गया। ये मौजज़ा देखकर रुकाना ने कहा, आपने मुझे एक अजीम अलामत दिखाई है। अब आप इसको हुक्म दें कि ये दोबारा अपनी जगह पर चला जाए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कहा, क्या तू अल्लाह को गवाह बनाता है कि अगर मैं अपने रब से दुआ मांगूं और ये दरख्त वापस अपनी जगह पर चला जाए तो तू इस्लाम कबूल कर लेगा? रुकाना ने कहा,
ہاں میں آپ کی دعوت قبول کر لوں گا۔ وہ درخت اپنی شاخوں اور تنے سمیت واپس چلا گیا اور دوسرے حصے کے ساتھ مل گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے رکانہ، اسلام قبول کر لے تو بچ جائے گا۔ رکانہ نے جواب دیا، اگرچہ آپ نے ایک عظیم معجزہ دکھایا ہے، لیکن میں صرف اس وجہ سے اسلام قبول نہیں کروں گا کہ شہر کی عورتیں اور بچے میرے متعلق کہیں گے کہ میں نے اسلام صرف اس خوف اور ڈر کی وجہ سے قبول کیا جو آپ کی وجہ سے میرے دل میں داخل ہو گیا ہے۔ حالانکہ شہر کی تمام عورتیں اور بچے جانتے ہیں کہ آج تک نہ ہی کسی شخص نے مجھے پچھاڑا ہے اور نہ ہی میرا دل مرعوب ہوا ہے۔ اب آپ اپنی بکریاں لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اسلام قبول نہیں کرتا تو مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ کو تلاش کرتے کرتے اس مقام پر آ گئے۔ انہیں اطلاع ملی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی اعظم کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ یہ بات مشہور تھی کہ رکانہ کی وادی میں کوئی شخص بھولے سے بھی قدم نہیں رکھ سکتا۔ وہ دونوں حضرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جستجو میں نکلے۔ انہیں یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ حضور کی ملاقات رکانہ سے ہو جائے اور وہ آپ کو شہید نہ کر دے۔ انہوں نے ہر نشیب و فراز میں آپ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ اس وادی میں اکیلے کیسے تشریف لے آئے؟ حالانکہ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ رکانہ کی وادی ہے اور وہ تمام لوگوں سے زیادہ بہادر ہے اور آپ کو جھٹلانے میں سب سے آگے ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اس کی رسائی مجھے تک ناممکن تھی، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ حضور نے انہیں تمام داستان سنانا شروع کی۔ آپ کے معجزے کے متعلق سن کر ان دونوں نے تعجب کا اظہار کیا۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے رکانہ کو پچھاڑ دیا تھا؟ ہمیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، ہم نہیں جانتے کہ کسی انسان نے اس کا پہلو زمین پر لگایا ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی تھی، اس نے اس کے خلاف میری اعانت کی تھی۔ امام بخاری سے یہ روایت منقول ہے کہ ابو جہل نے ایک دن کہا، اگر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبے کے پاس نماز پڑھتے دیکھا تو میں اپنے پاؤں سے ان کی گردن کو پامال کروں گا۔ جب اس کی یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو حضور نے فرمایا، اگر اس نے ایسا کرنے کی جرات کی تو فرشتے اس کو پکڑ کر اس کے ٹکڑے کر دیں گے۔ سب لوگ اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ کریں گے۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے قریب نماز پڑھ رہے تھے تو یہ مغرور کہنے لگا، کیا میں نے یہاں نماز پڑھنے سے تمہیں منع نہیں کیا تھا؟ تمہیں معلوم نہیں کہ جتنے میرے دوست ہیں اتنے اور کسی کے نہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جھڑک دیا۔ اسی وقت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور پیغام ربانی سنایا، اسے کہو کہ وہ اپنے دوستوں کو بلائے، ہم اپنے فرشتوں کو ان کا دماغ درست کرنے کے لیے بھیج دیں گے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ کی قسم، اگر اس نے اپنے دوستوں کو بلایا تو اس وقت عذاب کے فرشتے اسے پکڑ لیں گے۔ مگر ابو جہل ڈر گیا اور اپنی حرکت سے اس وقت باز آ گیا۔ پھر ایک روز اس بدبخت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبہ کے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان نماز پڑھتے دیکھا تو بکنے لگا کہ کیا تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چہرے کو خاک آلودہ کرتے ہیں، یعنی سجدہ کرتے ہیں؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔
اس ملعون نے کہا، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اس کو اس طرح نماز پڑھتے دیکھا تو اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے رون ڈالوں گا اور اس کے چہرے کو گرد آلود کر دوں گا۔ چنانچہ اس ناپاک منصوبے کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو وہ نزدیک آیا تاکہ اپنے خبیث ارادے کی تکمیل کرے، لیکن قریب آتے ہی اچانک الٹے پاؤں بھاگا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ اس سے کہا گیا کہ تمہیں کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا، میرے درمیان اور اس کے درمیان ایک خندق ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے اور ایک ہولناک منظر ہے اور فرشتے مارتے نظر آتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ بدبخت میرے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھپٹ پڑتے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔